ایک بات یاد رکھیں، شریعت جب ہمیں کسی بات کا حکم دیتی ہے تو اس ایک حکم میں کئی مصلحتیں چھپی ہوتی ہیں جس کا عقل پرستوں کو علم نہیں ہوتا. عقل پرستوں کہتے ہیں یہ کیا ہے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو ایک حکم میں کئی حکمتیں نظر آئیں گی. قربانی میں ہمیں جانور کاٹنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ صدقات و خیرات کا حکم کیوں نہیں دیا؟ 4 قسم کے جانور کاٹنے کا حکم ہے. دیکھو عقیقے میں بھی جانور کٹے گا، اور جانور بھی گائے ہو، اونٹ ہو، بکرا ہو یا دمبا ہو. بھینس بھی گائے میں داخل ہے. اس کے علاوہ جانور عقیقے میں قبول نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ بقرعید میں بھی یہ 4 جانوروں میں سے کوئی کٹے گا. مرغی کاٹیں گے تو 100 مرغیاں کاٹ دیں قربانی، بولو نا بھائی. مینا میں بھی کیا ان 4 میں سے کوئی جانور کاٹنا پڑے گا. یہ بھی تو اسلام کہہ سکتا تھا کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو بریانی کی 4 دیگیں پکا لو، چکن بریانی کی. کہہ سکتا تھا نا اسلام. یہ دال چاول کھلا دو لوگوں کو. کیا خیال ہے؟ بقرعید پہ اللہ کہتے ہیں قربانی کرنی ہے تو 100 مرغیاں کر دو، یا لوگوں کو ویسے ہی جمع کر کے خود بھی کھاؤ اور مسور کی دال اور دال چاول کھلا دو، خود بھی کھاؤ پبلک کو بھی کھلاؤ. ہر جگہ ذکر آ رہا ہے اونٹ، گائے، بکرا، دمبا، اس کے علاوہ نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 جانوروں کا گوشت ایسا ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ مسلمان کھائیں. دنیا کی بہت ساری قومیں گوشت نہیں کھاتی. بہت ساری قومیں بڑا گوشت یعنی چکن اور مچھلی تو کھا لیں گی، یہ بڑے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتی. اسلام میں ان جانوروں کا گوشت کھانا مذہب کا حصہ ہے. آپ مذہب کی بہت سارے احکامات کو فالو کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ اونٹ کا گوشت، گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت اور دمبا کا گوشت نہیں کھاؤ گے. بتاؤ جو بکرے کا گوشت نہیں کھاتا وہ بقرعید منا سکتا ہے؟ بہت سے کہتے ہیں ہمیں بکرا نہیں کھانا. ایکچولی کے بعد کچھ بھی لگاتے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا. ہم نہیں کھا سکتے. وجہ کیا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ مسلمان کیا کھائے؟ گوشت کھائے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ مسلمان ہندو کی طرح سبزیوں پہ گزارا نہ کرے ورنہ پریڈ کرتے ہوئے گر جائے گا. جیسے کہ واگا بارڈر پہ ہندو فوجی جب پریڈ کرتے ہیں اور وہ پاؤں کی ٹاپ زمین پہ مارتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ لو، کئی فوجی گر چکے ہیں. پاکستانی فوجی الحمدللہ نہیں گرتے. فرق کیا ہے؟ میں واگا بارڈر گیا تھا ابھی پچھلے ہفتے، میں نے وہاں پاکستانی فوجی دیکھے اتنے لمبے لمبے. ایک کے ساتھ تو سیلفی بھی میں بناتا نہیں سیلفی، لیکن میں نے کہا یار اس کے ساتھ بناؤں گا. میں اتنا لمبا آدمی میں نے زندگی میں دیکھا نہیں. اور اس نے بتایا کہ اس سے بھی بڑا ایک لمبا ہے، وہ کہیں گیا ہوا تھا ورنہ ہم اس کو پکڑ کے لا رہے تھے. سارے قوم کے لمبے لمبے اس کے گھٹنے تک آ رہے تھے. ان کے فوجی اتنے، واگا بارڈر پہ دیکھو، ان کے اتنے ہندو اتنے لمبے نہیں ہوتے. ہو نہیں سکتے بھائی. دال چاول کھانے والا اتنا قد اور اس کی پاؤں کی ٹاپ میں اتنا دم نہیں ہوتا جو کھیرے ککڑیاں کھاتا ہے. اس دم کے لیے ضروری ہے گوشت، چکن کا نہیں. چکن کا گوشت کو تو شریعت گوشت ہی نہیں مانتی ہے گوشت وہ بھی. لیکن اللہ نے ہمیں کیا کہا؟ ولیمہ بھی کرنا ہے تو دمبا کٹے گا، اونٹ کٹے گا، گائے کٹے گی یا بکرا کٹے گا. چکن ولیمہ اسلام میں نہیں ہے. آپ کر لیں، جائز ہے. اسلام میں چکن کا ولیمہ بولو بھائی نہیں. جائز وہ بھی ہے، ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی، مگر سنت پوری کب ہوگی؟ کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ ولو بشاتن، بکرا کاٹو، گائے کاٹو، مطلب وہ جنس تو ایک ہی ہے نا. بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہے تو 2 بکرے یا گائے کے 2 حصے، لڑکی ہے تو گائے کا 1 حصہ، اونٹ کا 1 حصہ، یا 1 بکرا یا 1 دمبا. 100 مرغیاں کر لو گے، عقیقہ قبول. آپ لوگ بول کے گائے کھاتے تو یہ نہ ہوتا حال آپ کا. لگتا ہے مرغی کھاتے ہیں، گائے کھاؤ گے تو جان آئے گی جسم میں، بات کرو گے. عقیقے میں ہے 100 مرغیاں کاٹ لو تو یار بھائی 100 کاٹ لو، پورا فارم ہی پورا جو ہے نا پولٹری فارم کاٹ دو، عقیقہ نہیں ہوگا. وہ ٹھیک ہے ایک اللہ کی طرف سے اظہار تشکر ہو جائے گا، شکرانہ ہو جائے گا، لیکن عقیقہ نہیں ہوگا.
تو اللہ نے مسلمان کو گوشت کیوں کھلایا کہ بھی شادی ہو رہی ہے تو بھی گوشت, عقیقہ ہو رہا ہے تو بھی گوشت, اور قربانی ہے تو بھی گوشت, جب حج تمتع اور قران کیا تو بھی خوشی میں کیا کھاؤ گے؟ گوشت. اور اگر کوئی جنایت ہو گئی حج میں تو خود تو نہیں کھاؤ گے, لیکن دم دے کے دوسرے غریب کو کیا کھلاؤ گے؟ گوشت. یہ تمہارے بہانے وہ تو بنے نا ذرا, وہ بھی تو مسلمان ہے نا. تو بھائی یہ اتنا گوشت کھلانے کا مقصد کیا ہے کہ تمہیں اپنے ملکوں کے دفاع کے لیے جسمانی طاقت کی جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت دوسروں کو نہیں ہے, ورنہ دوسرے تمہیں کچا کھا جائیں گے. وہ گوشت تو نہیں کھاتے لیکن انسانوں کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ چاہتے ہیں ہماری چال بھی شیروں والی بنے اور ہماری دھاڑ بھی شیروں والی بنے.